بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سرمایہ اردو 11ویں کا 7واں سبق، سفارش، مصنف احمد ندیم قاسمی۔ یہ بھی ایک افسانہ ہے اور مرکزی کرداروں میں ایک بابو جی مرکزی کردار ہیں جو مصنف خود ہیں، اور اس کے علاوہ ایک فیقہ کوچوان ہے جس کے والد صدیقے کی آنکھوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بینائی چلی جاتی ہے، اور پھر ہسپتالوں میں وہ چاہتا ہے کہ بابو جی اس کی کہیں سفارش کر دیں ہسپتال میں۔ تو افسانہ ہے احمد ندیم قاسمی۔ اس کے بعد پہلے اس کا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر بابو جی مصنف تانگے کا انتظار کر رہے تھے کہ فیقہ کوچوان نظر آیا۔ اس روز اس نے تانگا بھی نہیں جوڑا تھا۔ سرمے سے محروم آنکھیں جگراتے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے باپ صدیقے نے مصری شاہ کے ایک نیم حکیم سے سرما لے کر استعمال کیا تھا، جس سے آنکھوں کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ احباب کے ٹوٹکوں سے باقی ماندہ بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ رات تڑپتے گزری تھی۔ صبح ایک دو ہسپتالوں کے دھکے کھانے کے بعد کسی چوکیدار کی سفارش سے میو ہسپتال کے ایک برآمدے میں جگہ ملی، لیکن شام تک کسی ڈاکٹر تو کیا کسی نرس نے بھی اس کے باپ کی آنکھوں کا معائنہ نہیں کیا تھا۔ فیقہ چاہتا تھا کہ بابو جی ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے سفارش کر دیں تاکہ اس کے باپ کا علاج شروع ہو سکے۔ مصنف کے ایک دوست ڈاکٹر عبدالجبار میو ہسپتال میں تھے۔ انہوں نے فیقے کو ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا مشورہ دیا اور اگلے روز خود بھی ان سے جا کر ملنے کا وعدہ کیا۔ اتنے میں ایک خالی تانگا آ گیا اور فیقہ بھی شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ میو ہسپتال کے صدر دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مصنف نے دیکھا کہ فیقہ چوکیدار سے بات کر رہا ہے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو ڈاکٹر جبار بھی اسکوٹر پر سوار تیزی سے ان کے پاس سے گزرے۔ بابو جی نے انہیں آواز بھی دی لیکن وہ ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ اگلی صبح فیقے نے بتایا کہ آج ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی ہے اور یہ کہ پچھلی رات بھی اس کے باپ نے برآمدے ہی میں گزاری تھی۔ باپ کی آنکھ چلی جانے کے باوجود فیقہ ابھی تک مایوس نہیں ہوا تھا۔ مصنف نے فیقے کو اپنا کارڈ دے کر رخصت کر دیا کہ ایک بار مریض وارڈ میں چلا جائے، پھر وہ ڈاکٹر جبار سے خود بھی ملیں گے۔ شام کو خبر ملی کہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ بابو جی نے اگلے روز ساتھ چلنے کا وعدہ کر لیا، لیکن اگلی صبح نے ایک ضروری کام سے شیخوپورہ جانا پڑ گیا۔ 4 دن بعد فیقے نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب سے اب تک ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ مصنف نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیا تھا، جس پر بعد میں ندامت بھی محسوس ہوئی، لیکن رات کی نیند نے یہ داغ ندامت بھی دھو ڈالا۔ صبح فیقے نے بتایا کہ اس کے باپ کو کوٹ لکھپت ہسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹر جبار کو فون کیا مگر وہ نہ ملے۔ 5-6 روز بعد فیقہ دکھائی دیا تو مصنف نے اپنی ندامت چھپانے کے لیے اس کے باپ کے آپریشن کے بارے میں یوں دریافت کیا جیسے انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ آپریشن ہو گیا تھا اور جمعہ کو پٹی کھلنا تھی۔ پٹی کھلی تو ایک کے ساتھ دوسری آنکھ بھی جاتی رہی تھی۔ اب پہلی آنکھ کے زخم ملنے کے بعد دوسری آنکھ کا آپریشن بھی ہونا تھا۔ مصنف نے ڈاکٹر صاحب کو فیقے کے سامنے ہی فون کیا مگر جواب نہ دارد۔ مصروفیات کے باعث خود جا تو نہ سکے مگر ایک بار فون ضرور کیا، مگر بات اب بھی نہ بنی۔ اب کہ فیقہ کوئی 2-2.5 ہفتے بعد آیا۔ مصنف بھی اسے آتے ہوئے کھڑکی سے دیکھ چکے تھے مگر اس کا سامنا کرنے کی تاب نہ تھی۔ لاکھ تو لاکھ کی بات بھی نہیں تھی، 2 آنکھوں کا سوال تھا اور وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ سوچا آج وہ فیقے کو سب سچ سچ بتا دیں گے کہ وہ اس کے باپ کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے تھے۔ نوکر نے فیقے کو بتا دیا کہ صاحب گھر پر ہیں۔ پہلے تو نوکر پر خفا ہوئے، پھر ندامت کا سارا بوجھ اٹھائے باہر آئے اور اس سے پہلے کچھ کہہ پاتے فیقہ زار زار رونے لگا۔
بابو جی کے سوچے ہوئے اعترافی فکرے آپس میں الجھ کر رہ گئے۔ اس کے باپ کی دونوں آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی تھی اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے باپ کی صحت یابی خدا کے بعد بابو جی کی سفارش کی مرہون منت تھی۔ خلاصہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد چونکہ اس کا ماخذ کی ایک کتاب جو قاسمی صاحب کے افسانوی مجموعہ ہے کپاس کا پھول، جس میں سے یہ ہمارا جو افسانہ سفارش ہے لیا گیا ہے، تو یہ اس کا ماخذ اس سبق کا۔ اس کے بعد سبق کی جو معاملہ ہے، شروع میں تو وہ تعارفی بس ایسے بات کھلتی ہے کہ معاملہ کیا ہے، اور ایک آنکھ چلی گئی ہے، یہ بابو جی کو فقہ سے ساری وہ خبر مل جاتی ہے، پھر کہاں پہ کیا ہوا، اور یہ لاہور کے ایک بازار کا تذکرہ آ گیا کہ وہاں سے پھر یہ کہ وہ قسمیں بھی کھا کے، مطلب جھوٹی قسمیں اور یہ تو خیر لقمان حکیم حکمت کا بادشاہ، یہ تو صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جیسے روایتی طور پہ لوگ جو ہیں کچھ ایسے کلمے بس خود سے ہی، یہ ابھی تک فیصلہ کرنا باقی ہے کہ لقمان حکیم، وہ تو حکیم جو بظاہر قرآن کریم میں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو حکمت عطا ہوئی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم ہے، حکمت ایک علم ہے، گویا دانائی عطا ہوئی، فہم عطا ہوا۔ لیکن عام طور پہ چونکہ لفظ حکیم تو ہم وہ اسی طرح اس کو استعمال کرنے میں لگ گئے کہ شاید یہ حکیم جو لفظ ہے یہ کوئی دوا دارو کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ اس کے بعد ہاں یہ دونوں کا جو معاملہ چل پڑتا ہے کہ شروع میں تو دکھائی دیتا ہے کہ بابو جی جو ہیں ان کو بڑی فکر واقعتاً ہوئی ہے، ان کو بڑا افسوس ہوا ہے، اور وہ جب تک وہ فیقہ بات پوری نہیں کرتا وہ بہت توجہ دیتے ہیں، اور ممنونیت کی نمی جاگی، یہ جو جملہ 2 دفعہ سبق میں، وہ اس بات پہ ظاہر احسان مند ہو جاتا ہے کہ بابو جی جو ہیں انہیں اس کے والد کی تکلیف کا اس قدر ملال ہے، دکھ ہے۔ پھر یہ سارا معاملہ کہ سفارش سے ہی وہاں پہ چوکیدار کی سفارش سے، یہ جو راج گڑھ کے ایک کوچوان، اس کا سالہ کوئی ہسپتال میں چوکیدار تھا، اس کی سفارش سے وہاں پہنچے۔ اب اس کے بعد یہی ہے کہ پہلے تو نام یاد کروا دیا کہ جا کے اس سے ملیں، اور اسے یعنی جائیں گے تو وہ کام ہو جائے گا، اور وعدہ بھی کر چکے کہ کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا، نہ ہوا تو کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ پھر وہ یہ ایک اور دلچسپ معاملہ ہے کہ وہاں یعنی ہوتا ہے نا کہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ پہلے ہی ان کو دیر ہو رہی تھی، تو جلدی کی وجہ سے ہی وہ اس کے ساتھ جانے سے رہ گئے تھے، اور پھر وہیں قریب ہی یہ گھوڑے کا پھسل کر گرنا، وہاں ٹھہرے رہیں، اور اس دوران ڈاکٹر جبار کا بھی وہاں سے گزرنا، تو بس ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ وہیں موجود ہے، بس ترجیحات کا فرق ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو کہانی آگے شروع ہوتی ہے، یہ پہلی بار ہوتی ہے، یہ تشویش والا جو معاملہ ہے، لیکن پھر اس سے وہ حالات بھی بتاتا جاتا ہے، اور کہیں کہیں قاسمی صاحب پھر وہ جو کردار ہے فیقہ، وہ جو ایک لے مین اپروچ ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی طرز فکر ہوتی ہے سوچنے کا، وہ باتیں بیچ میں آتی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یعنی وہ تو چلی گئی بابو جی اس کو جیسے کہ وہ برسوں گزر چکے ہوں، لیکن پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی ہے کہ وہ یہ جو مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے چولہا بجھ جاتا ہے تو جب بھی دیر تک راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیا پتہ کوئی چنگاری سلگ رہی ہو۔ تو یہ جو اچانک سے اس میں دانائی کا آ جانا حالات کے اس پریشانی کے عالم میں، وہ بذات خود ایک ادیب ایک بابو جی بنا ہوا ہے، پھر اچھا اس کے سمجھانے کے باوجود اب وہ امید اس کی باقی رہتی ہے۔ پھر معاملہ وہ چل پڑتا ہے کہ جہاں سے بالآخر انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لیے جھوٹ بولنا پڑا کیوں کہ جبار صاحب نے کر دیا نا کام کر دیا نا، اور یہاں سے پھر وہ ایک اور خوش فہمی میں بیچارہ ہو جاتا ہے کہ اچھا وہ جو نرسیں بار بار پوچھ رہی تھیں کہ بڈھے کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ سفارش کی، فون کیا تھا، ورنہ کہاں پوچھنا تھا انہوں نے۔
اس کے بعد اب یہ دوسری دفعہ، یعنی وہ 5-6 روز بعد جو ملاقات ہوتی ہے کہ کس احسان کا جھوٹ نے پھر وہ ایک دفعہ پھر واپس آ گیا نا تمہارا باپ، اب یہ پھر ایک اندھیرے میں تیر چلایا انہوں نے۔ اچھا، اور یہ اگلی خبر خوشخبری بھی مل گئی۔ پھر جمعے کی شام جو ہے، یہ جو معروضی حصے میں ایک سوال ٹرکی سے جو ہوتے ہیں بھی دھیان سے بچے نے پڑھا ہے یا نہیں، وہ یہی ہے کہ یہ جو جمعہ کی شام ہے، پٹی کھلنے کی شام ہے، جب پہلی مرتبہ فیقے کے سامنے بابو جی جو ہے ڈاکٹر جبار کو فون کرتے ہیں، اور ایک اس سے پہلے کیا تھا، ایک اس کے بعد کرتے ہیں، اور دونوں 3 دفعہ یعنی یہ فون کرتے ہیں جس میں جواب نہیں ملتا، اور جو ابتدائی طور پہ تھا چوتھی دفعہ جو وہ جھوٹ تھا۔ اب اس کے بعد پھر وہ 2-2.5 ہفتے غائب ہو جانا، یہ گھر پہ رہے عام طور پہ بابو جی، اور وہ نہیں آیا، اور پھر جب وہ آتا ہے تو افسانے کے انجام اختتام تک جو صورتحال ہے، اور یہی پیرا آج کا ہم نے تشریح کے لیے بھی نکالا ہو، کیونکہ یہی ہے کہ اب وہ جب اس کا سامنا کرنا ہے تو ان کا سچ کیا تھا، وہ کیا سچ بتانا چاہتے تھے، پھر اس میں وہی چیزیں ہیں کہ اس کا سمجھنا اپنی جگہ پہ، کچھ قدرت کی وہ جو ڈیوائن ہینڈ، ایک قدرت کا دست قدرت جو ہے وہ بھی اپنا رنگ دکھا رہا ہوتا ہے کہ بہرحال وہ بے شک کچھ نہیں کر سکے، لیکن جس نے کرنا ہے وہ کسی بھی طرح اس کا علاج ہو جاتا ہے، آپریشن بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ بھرم ٹوٹنے نہیں پاتا، اور وہ جو غلط فہمی سی وہ جو پہلے سے اس کو تھی لیکن اس کے باوجود وہ قائم رہتی ہے، تو بظاہر ایسے لگتا ہے ہوتا ہے حادثات اتفاقات وہ بھی موقع نہیں دیتے کہ پھر وہ بات جیسا سچ ہے اتنا بول سکیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ سارے جب وہ کچھ نہیں کہہ پاتے تو یہی بس رہ جاتا ہے، بہت لمبی بہت گہری سانس لے کر کہا کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں۔ اب یہ کوئی بات نہیں جو ہے ظاہر ہے اس کے سوا وہ کیا کہہ سکتے تھے۔ تو ہمارا جو آج کا پیرا یہی تقریباً آخر سے جو کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا، اسی کے پہلے وہی حوالہ متن کی جو دونوں چیزیں ہیں، اور سبق عنوان سفارش، مصنف کا نام احمد ندیم قاسمی، سیاق و سباق کی ہیڈنگ، اور اس کے بعد تشریح طلب اقتباس سے پہلے ایک صبح افسانے کے مرکزی کردار بابو جی کی ملاقات فیقے کوچوان سے ہوتی ہے۔ مصری شاہ کے ایک نیم حکیم کے سرمے اور پھر احباب کے دیسی ٹوٹکوں کے طفیل اس کے باپ صدیقے کی بینائی شدید متاثر ہوئی تھی۔ ایک چوکیدار کی سفارش سے میو ہسپتال میں ایک برآمدے میں جگہ ملی، مگر کسی ڈاکٹر نے آنکھ کا معائنہ نہیں کیا تھا۔ بابو جی کے ایک دوست ڈاکٹر عبدالجبار میو ہسپتال میں تھے۔ بابو جی نے اپنا کارڈ اور ایک پیغام لکھ کر فیقے کو دیا اور خود بھی ان سے 3 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر بات نہ ہو سکی۔ بابو جی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے خود کبھی نہ جا سکے۔ اب فیقے سے ملاقات ہوتی تو جھوٹ کا سہارا لیتے، ادھر فیقہ ان کے جھوٹ کو بھی سچ مان کر علاج کرواتا رہا۔ صدیقے کی پہلے ایک اور پھر دوسری آنکھ کا بھی آپریشن کروانا پڑا۔ 2-2.5 ہفتے غائب رہنے کے بعد فیقہ ملنے آتا ہے۔ ملازم نے بتا دیا تھا کہ بابو جی گھر پر موجود ہیں۔ بابو جی فیقے کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں، انہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، جس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ تیور بدل رہے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس اس مقام سے پر آتا ہے۔ اس کے بعد بابو جی باہر آتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کسی طرح کا اعتراف ندامت کرتے، فیقے کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اس کے باپ کی دونوں آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ فیقہ یہی سمجھ رہا تھا کہ خدا کے بعد یہ سب بابو جی کی کوشش کا، سفارش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد تشریح والا حصہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ابتدا میں ایک بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا،
غالب کا شعر۔ تشریح طلب اقتباس میں انسانی شخصیت کے دو پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ جھوٹ بولنے پر انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، دوم یہ کہ انسان خود غرض ہوتا ہے اور اپنے ذاتی کاموں کو دوسرے کی ضروریات پر ترجیح دیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ ماحول میں ایک بے جا مصروفیت جنم لے لیتی ہے۔ تو گویا اب ہم دو تین یہ جو جملے ہیں ان کی وضاحت، ان میں سے وہ چیزیں الگ الگ کرنے اب جا رہے ہیں۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ جو مشینی صنعتی انقلاب اور اس کے بعد مشینی دور، اور اس میں سرمایہ داری جس ہم نظام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے اس سارے معاملے میں تو انسانی مطلب زندگی میں مصروفیت زیادہ ہی، اور پاکستانی ہمارے جہاں تک معاملہ ہے، ہم بھی جیسے ایسے جس کو ترقی کہتے جاتے ہیں، وہ بس ایک لا حاصل قسم کی بس لا یعنی سی جستجو ہے، بس جمع تفریق میں ایسے پڑے رہتے، ورنہ معاملہ تو وہی ہے جو پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ کسی لیکچر میں ہوئی تھی کہ سورہ جو العصر ہے، بس وہ بنیادی سی بات اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور پھر سوائے اس کے کہ جو صورتحال ہونی چاہیے۔ فیقے کے باپ صدیق کی آنکھ کی بینائی چلے جانے کا بابو جی کو بہت افسوس تھا۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ خود جا کر اپنے دوست ڈاکٹر عبدالجبار سے فیقے کے باپ کی سفارش کریں گے، مگر ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تساہل سے سستی سے کام لیتے رہے۔ شیخو پورہ سے واپسی پر پہلا جھوٹ بولا کہ ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیا تھا۔ شومی قسمت کے 3 بار بابو جی نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا بھی تھا، لیکن بات نہ ہو سکی۔ یہ ان کا جملہ تھا، کیوں فیقے جبار صاحب نے کام کر دیا نا۔ یہ بابو جی کا پہلا جھوٹ تھا، اور یہ کہ میں نے فون کر دیا تھا۔ اس کے بعد فیقہ یہ سمجھتا رہا کہ بابو جی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بابو جی کبھی اپنی ایک مصروفیت کی وجہ سے ڈاکٹر جبار سے خود جا کر ملنے کا وقت نہ نکال سکے۔ یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن ادھر دو آنکھوں کا نور بجھ رہا تھا، اور ایسے موقعوں پہ ہی کبھی اس نے غالب نے کہا ہوگا نا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اور کسی کی سستی، کسی کی تساہل جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہاں آنکھوں کا، چونکہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں اس کا۔ اب فیقہ کو 2-2.5 ہفتے بعد بابو جی سے ملنے گھر آیا تھا۔ پچھلی بار یہ خبر لایا تھا کہ ایک آنکھ کے آپریشن کے بعد جب پٹی کھلی تو دوسری آنکھ پر بھی اثر پڑ گیا تھا، اور اس کا آپریشن بھی ہونا تھا۔ بابو جی خود بھی فیقے کو آتے ہوئے کھڑکی میں سے دیکھ چکے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ نوکر نے ان کے گھر پر موجود ہونے کا بتا دیا ہے تو پہلے تو اس پر خفا ہوئے، پھر کپڑے بدلنے کا کہہ کر اپنے لیے وقت حاصل کیا۔ یہاں تیور بدلنے کی کوشش کا مطلب یہ تھا کہ اب اپنے حوصلے کو مجتمع کر کے سچ بولنا ہے۔ بابو جی کا ضمیر اب جھوٹ کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بابو جی نے پھر وہ جملے سوچے جو انہیں فیقے کے سامنے ادا کرنا تھے، اور یہ اعتراف کرنا تھا کہ وہ در حقیقت فیقے کے لیے کچھ نہ کر سکے تھے، لیکن یہ دل شکن مرحلہ طے کرنا آسان بھی نہ تھا۔ احتیاط یہ کرنا تھی کہ فیقے کو بہرحال دکھ نہ ہو، چونکہ مقصد صرف سچ بولنا نہیں ہے، اس کی پریشانی میں کو کمی بھی کرنا تھی، تو یہ نہیں کہ اس سے اور بیچارے کی وہ پریشانی بڑھاتے۔ بہرحال یہ وہ سوچ جو اندر سے وہ لے کے نکلتے۔ قدرت مہربان بھی ہے اور قدردان بھی ہے، یعنی سچی نیت ہو انسان کی تو قدر کرتی ہے۔ ایک طرف بابو جی سچ بولنے کی تیاری کرتے ہیں، اور دوسری طرف قدرت نے اپنے بندے کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیا۔ یہ صورتحال ہے۔ صدیقی کی دونوں آنکھیں آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور یوں بابو جی صرف یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت میں بڑے اسرار رکھے ہیں، بہت راز ہیں۔ اگر نفس امارہ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے تو نفس لوامہ، اس کا ذکر ہے، خطا پر ملامت بھی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرے اور اپنی اصلاح کر لے، تاکہ شاید
کوئی نفس مطمئنہ کی کسی تجلی سے سرفراز ہو، کبھی اس کی حاصل کلام تو یہی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کہ جو انسان کا مقصد ہے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قروبیاں۔ یہ لکھنے میں دو ہی غلطیاں شعر میں ہوتی ہیں، کہ انسان نون کو گناہ کہیں لکھ دے جاتے ہیں، اور یہ اطاعت کا الف جو ہے یہ حذف ہے، وہ شعری ضرورت کے لیے۔ تو دوسروں کے کام آنا ایک عبادت، ایک توفیق، ایک شرف ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہے۔ آہ ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ مجید امجد صاحب کی ایک نظم ایک کوہستانی سفر کے دوران میں 12ویں جماعت سے، تو بس حاصل کلام تو ایسی ہے، یہ انسانیت کے یا کسی کے جو کام آ جانا ہے، یہ جو خدمت کا موقع ملنا ہے انسان کو، ایک شرف ہے۔ مدد تو صرف خدا ہی کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو وسیلہ کے طور پہ بیچ میں لاتا ہے تو یہ گویا اس کے لیے نیکی کا وہ مالک ایک سبب پیدا کر دیتا ہے۔ اور بہرحال اس میں نیت بنیادی چیز ہوگی۔ تعارف یہ بھی خاصا ہے، آپ جتنا آسانی سے کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں اس میں نہیں۔ قاسمی صاحب اب ایسے مطلب وہ ان ادیبوں میں سے ہیں، ہمارا اردو ادب اور پاکستانی ادب ظاہر ہے اس کا وہ اس کے ستونوں میں سے ہیں، تو بہت نام احمد شاہ اسلام افسانہ نگار ہیں، شاعر، کالم نویس اور خاکہ نگار تھے۔ یہ سب حوالے ان کی شخصیت کے، ادبی حوالے بھی اور اس صحافت بھی۔ وہ کئی رسالوں اور ادبی اداروں کے ساتھ منسلک رہے، اپنے ترقی پسند نظریات کے باعث 1951 اور پھر 1958 میں جیل میں بھی رہے۔ مجلس ترقی ادب کے بھی ناظم رہے۔ افسانوی مجموعوں میں چوپال، بگولے، طلوع و غروب، سیلاب و گرداب، آنچل، سناٹا، بازار حیات، برگ حنا، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، کوہ پیما، نیلا پتھر، در و دیوار، آس پاس، آبلے اور دھڑکنیں، یہ سارے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ شعری مجموعوں میں رمجھم، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا اور بسیط۔ اس کے علاوہ معنی کی تلاش، یہ خاکوں پر مبنی نثر کا ایک ان کی تالیف ہے۔ کالم نگاری، چونکہ اخباروں سے منسلک تھے، لکھتے تھے، اور پھر کیسر کیاری وہ مجموعہ ہے جو ان کے کالموں پر مبنی ہے اور چھپ چکا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف۔ بہرحال وہ عظمت آدم کے قائل ہیں، تہذیب محبت کے قائل ہیں، اور نثر میں بالعموم جو ان کا موضوع وہی جاگیرداری نظام، سرمایہ داری نظام، یہی ان کے موضوعات، وہی جو ترقی پسندوں کے بنیادی موضوعات ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔